بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائی کا دعوے دار دجال، اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دجال اکبر کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر اس طرح لکھنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل نہ مٹا سکے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ البتہ یہاں پر دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی کے ساتھ لکھے ہونے کی تصریح نہیں ہے، اس لیے اس ناکارہ بندے کی رائے میں حروف تہجی والی روایت راجح ہے، لیکن معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ لفظ حقیقتاً اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یا حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء اس کا مجازی مطلب مراد لیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامت ہوں گی جن سے اس کا حادث ہونا یعنی مٹ جانا ثابت ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے فرما دیا گیا ہے، لیکن بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنے حقیقی معنی میں ہی ہے، اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کے کفر اور اس کے جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے، تاکہ ہر آدمی اسے آسانی سے پہچان سکے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تیسری قابل ذکر بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی کو خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کو بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر دجال اپنا انعام و اکرام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے گا، لیکن در حقیقت وہ جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی ہی بنائی ہوئی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ جب لوگ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو وہ سب خوف زدہ ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی، ان کی نظر کا یا ان کی سوچ کا دھوکہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا یا ان کی سوچ کا دھوکہ ہوگا۔ حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا وہ زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود جائے گا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے، بلکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کی بجائے ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کے بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔
اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔